بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز العلوم والحکم للدعوة والارشاد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاملۃ ناصبہ. محترم حضرات اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج آپ لوگوں کے سامنے وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہیں. انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے 8 باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات جو ہے، جو آیت کا حصہ میں نے پڑھا ہے، یہ 30ویں پارے میں سورہ غاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ کی یہ ایک آیت ہے، جس کے اندر اللہ کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بڑی محنت کیا، بہت کوشش کیا، بہت نیکیاں وہ کیے ہوں گے، لیکن ساری کی ساری نیکیاں ان کی برباد ہو گئی ہوں گی. عاملۃ ناصبہ یعنی بہت سے کام کیے ہیں لیکن پوری کی پوری نیکیاں ان کی کیا ہو گئیں؟ ضائع ہو گئیں، برباد ہو گئی. بیکار کوشش انہوں نے کیا. کوئی بھی چیز دیکھیے، مختصر بات یاد رکھیے، ہم اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا اور راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا. کوئی بھی کام کریں گے وہی کام اللہ کے پاس قبول ہوگا جسے اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول نے کر کے بتایا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے. کوئی بھی کام آپ کریں گے اس پر ایک تو یہ کہ کیا وہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم ہے الحمدللہ. کیا اللہ کے نبی نے کیا ہے، نبی نے کر کے بتایا ہے، یا نبی کے زمانے میں کسی نے وہ کام کو کیا ہے اور اللہ کے نبی دیکھ کر خاموش ہو گئے ہیں، تو گویا یہ سنت ہے اور وہی کام مقبول ہوگا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، یا آپ کے زمانے میں کسی نے کوئی کام کیا اور آپ دیکھ کر خاموش ہو گئے. اور یہی چیز ہے جسے ہمیں دیکھنا ہے. آج لوگ اللہ سے قریب ہونے کے بہت سے طریقے، کئی طریقے لوگوں نے اختیار کیا ہے، اور ہر آدمی یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں تو بہت کام کر رہا ہوں، بہت نیکیاں کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، نیکیاں لوگ کرے ہیں، بہت سی محنت کیے ہیں، مگر کیا ہے ان کی محنت؟ غیر سنت ہے، غیر مسنون محنت ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ان کی محنت ہے. پوری بیکار ہو گئی، پوری برباد ہو گئی. اور آج آپ دیکھیے لوگ گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں لوگ زندگی کرتے ہیں، اور عبادت کے یعنی اللہ کو خوش کرنے کے عجیب طریقے. کوئی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، کوئی ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی گھر بار کو چھوڑا ہے، کوئی بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، کوئی کاروبار کو چھوڑا ہے. اور ہمارے لوگ بھی عام طور سے کہتے ہیں نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، سب اللہ دیکھ لے گا، سب اللہ دیکھ لے گا. نہیں، ہمارے پاس ہر کام کا اصول بتایا گیا. کرنا چاہیے کام کرنا، لیکن سنت ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کیا
اور آج کل ذکر وغیرہ کی عجیب عجیب مجلسیں ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبرت کی بات، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے اعمال کا اللہ حساب بھی نہیں لے گا، دیکھے گا بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں کرے گا، نامہ اعمال کو تولے گا بھی نہیں، بلکہ اللہ کیا کریں گے؟ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، کچرے کی ٹٹی میں چلے جائے گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، انسان ماشاءاللہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتا، کچھ نہ کچھ اچھائیاں کرتا، کوئی کم یا زیادہ بہرحال کرتا ہے، لیکن نیکی تو آدمی کرتا، صبح سے لے کر شام تک کوئی نہ کوئی ماشاءاللہ نیکی کے کام ہوتے، اچھائی کے کام ہوتے، اللہ کو راضی کرنے کے کام ہوتے، مگر آدمی ایک طرف سے نیکی کرتا بھی جاتا، بعض برائیوں کی وجہ سے وہ نیکیاں آدمی کی برباد ہو جاتی، ضائع ہو جاتی، اس کا بہت کم لوگ خیال رکھتے۔ آج وہی چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے شرک۔ سب سے پہلے نیکی جس سے برباد ہو جاتی، اور شرک کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو بھی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، جو کام اللہ کے لیے کیے جاتے اس کے لیے کرنا، یا وہ عبادت اور تعظیم اور احترام کے کام جو اللہ کے لیے ہے، مخلوق میں کسی کے ساتھ وہ کام کرنا، چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، فرشتے ہوں، بزرگ ہوں، یا ہمارے باپ دادا ہوں، یا کوئی بھی ہو۔ ہر کام مومن کا ایک کام جو بھی ہوگا اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے۔ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی کو ملا لینا، آپ یہ سمجھ کے ملا لو وہ اللہ ہے، یا اللہ کا ایکول اور برابر ہے، یا اللہ ان کو اتنا اختیار دے دیا ہے کہ اللہ کے لیے جو کام ہونا چاہیے ان کے لیے ہو سکتا، ان کے سامنے کھڑے ہونا، ان کے سامنے دعا کرنا، ان کے سامنے جھکنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، یا ان کو وہ کام جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں کسی اور کے لیے کرنا، یہ گیا شرک۔ اور شرک کے بارے میں مختصر دیکھیے، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف اتنا پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ نوٹ کی دیکھیے۔ آپ شرک میں توحید مغفرت کا ذریعہ ہے، مطلب یہ کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو یہ سمجھنا کہ سب کچھ وہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، ہر کام اسی کے لیے ہونا چاہیے، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ چیز جو ہے لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ کہ طریقہ کیا ہوگا، کس کا طریقہ چلے گا؟ بابا کا، اماں کا، خاندان والوں کا، بزرگوں کا، کسی کا طریقہ نہیں، طریقہ اللہ کے رسول کا چلے گا، اللہ کے رسول کا طریقہ وہاں پہ ہوگا۔ اور اللہ توحید کے ساتھ، توحید کا ضد، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک۔ توحید مغفرت کا ذریعہ ہے، شرک نیکیوں کو برباد کرنے کی چیز، پورے اعمال وہاں پہ برباد ہو جاتی، ساری نیکیاں ختم ہو جاتی۔ اور آپ دیکھیے شرک کتنی بری بات ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر یہ بات بتایا، قد اوحی الیک والی الذین من قبلک، آپ کے پاس بھی ہم نے وحی کیا، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے ان کے پاس بھی ہم نے وحی کیا۔ کیا بتایا اس میں؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے تو تمہارا پورا عمل غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، پورا عمل تمہارا ختم جائے گا، پھر تم نقصان اٹھانے والے لوگوں میں ہو جائیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، ہمارا ایمان یہ ہے اللہ کے بعد کائنات میں، دنیا میں سب سے زیادہ نیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، ایک روایت کے مطابق 1,25,000 پیغمبر دنیا میں آئے، سب کے پاس اللہ یہی وحی کیا کہ اگر تم اللہ کے ساتھ
کسی کو ملا لو گے، یکساں کرو گے، پارٹنر بناؤ گے، شریک بناؤ گے، ایکول بناؤ گے، یا جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے کسی کے لیے اگر کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔ جب رسول کے اعمال برباد ہوتے بولے تو آپ اور ہمارے بارے میں ہم غور کریں، ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اچھا، سورہ انعام 8واں پارہ 80 پر 8 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے۔ 18 پیغمبروں کا اللہ ذکر کیا، 18 پیغمبروں کا نام لے کر ان کی محنت، ان کی کوشش، اللہ کے پاس ان کا جو مرتبہ ہے وہ سارے مرتبے کو اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد کیا بتا رہا؟ 17 پیغمبروں کا نام لیا گیا، 18ویں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیا بتایا جا رہا وہاں پہ دیکھیے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنا لے، کون؟ پیغمبروں کے بارے میں 18 پیغمبروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے جو انہوں نے کیا پورا عمل ان کا غارت ہو گیا، پورا عمل ان کا بیکار چلے گیا۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربانی کرنے والا ہے، اور آدمی کتنے بھی غلطیاں کرے، کتنے بھی گناہ کے کام اگر کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا۔ مغفرت ہی نہیں ہوں گی بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے برائیوں کو نیکیوں سے اللہ بدل دے گا۔ معاف کرنا خود بہت بڑی بات ہے، معاف کرنا خود یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مثال طور پہ آج کل مارچ کا مہینہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جنوری کے مثال مارچ، اب مارچ کا مہینہ اب آپ دیکھیں گے تو یہ مہینہ، اس کے بعد کے مہینے جو ہیں تقریباً ہر ایک کے لیے پریشانی کے مہینے ہیں۔ آپ بولیں گے کیسا؟ بچے ہمارے پریشان رہتے اس لیے کہ ان کے ایگزام چلتے رہتے، اور بہت سے بچے ماشاءاللہ +2 کا ایگزام شروع ہو گیا، بچے دے رہے، اور دوسرے بچے ایگزاموں کی تیاری میں ہیں۔ اللہ آسان فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو ترقی دے، اللہ ان کے مستقبل کو اللہ روشن کرے، سارے امتحانوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ ماں باپ پریشان رہتے، ماں باپ اس واسطے سے پریشان رہتے کہ وہ بچوں کے فیساں بننا ہے، کتابیں لینا ہے۔ آج کل ڈونیشنوں کا معاملہ معلوم ہے آپ کو، اور آج کل وہ بچوں کی کتابیں بھی ایسی رہتی، دیکھے تو رحم آتا۔ اگر اس کا وزن تولیں گے تو میں سمجھتا ہوں وزن کم رہے گا، کتابوں کا وزن زیادہ رہے گا، اور وہ بچہ بھی کتنا بیزاری سے اٹھا لے کے جاتا معلوم، وہ پیٹ پہ رکھ لے کے جاتا ہو، بیزاری کے ساتھ، سب کی زبردستی، ماں باپ کی سب کی زبردستی سے جاتا ہونے۔ دیکھو جو علم پیٹ پر ہے وہ علم دل میں کیسا اترے گا، کیسا اس کی دل میں برکت آئیں گی۔ اچھا، اس کے بجائے عربی مدرسہ چلتا، مکتب چلتا، حفظ کا مدرسہ چلتا، کوئی بھی چل رہا ہے، تو ہمارے بچے اگر آئے تو دیکھو اٹھ کے آئے تو کیا کرتے معلوم، کتاب یسن القرآن سے رہیں گی، کتاب لے کے سینے کو لگا لے کر آتا بچہ، سینے کو لگا لے کر آ رہا، اتنے خوشی سے آ رہا۔ مطلب یہ کہ یہ علم کا کنیکشن سینے سے، یہ سینے میں اترتا تو جو بات سینے میں اترتی وہ بات کیا ہوتی؟ انشاءاللہ مفید ہوگی۔ جو پیٹ پر اتری وہ پیٹ سے نکل گئی باہر ہو۔ اب ایک تو ایک ماں باپ کو پریشانی ہے کہ بچوں کی فیس بننا، بچے ڈونیشن دینا، کتابوں کا معاملہ، چلیے اللہ آسان فرمائے۔ دوسری طرف سے بڑے لوگوں کی پریشانی، مارچ آ گیا بولے تو انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، کمرشل ٹیکس، معلوم نہیں کون سے ٹیکس آئیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا وغیرہ کو فری کر ڈالا، اگر انسان کا بس اگر رہتا تو ہوا پہ بھی ٹیکس لگاتا، سانس اگر لیں گے تو اس پہ بھی ٹیکس بنتا۔ تو گویا ہر آدمی اپنی جگہ پریشان۔ تو ایسے وقت میں میں ایک ہی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ سے دعا کرو، بچے، بڑے، ماں باپ، دوست، رشتہ دار، مالدار، کوئی بھی، دعا سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اللہ قسمت کا لکھا ہوا دعاؤں سے بدل دیتا۔ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی زندگی کا معاملہ آ رہا، دعا کرو، اللہ آسان کر دیتا۔ اچھا، یہ مثالیں میں اس واسطے اب دیا کہ اب مارچ کے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اللہ قسمت کا لکھا ہوا دعاؤں سے بدل دیتا۔ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔
کوئی بھی زندگی کا معاملہ آ رہا دعا کرو، اللہ آسان کر دیتا۔ اچھا یہ مثالیں میں اس واسطے اب دیا کہ اب مارچ کے اندر گورنمنٹ اعلان کر دے، الیکشن کا بھی اعلان ہو گیا تو نئے نئے اعلان آتے رہتے، نئے نئے اعلان آتے رہتے، 5 سال میں کوئی سا بھی کام نہیں ہوا رہے گا، الیکشن کی ڈیٹ آنے کے بعد اعلان آتے رہتے، ایسا کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے۔ اگر یہ اعلان کر دیا گیا کہ پورا انکم ٹیکس معاف، سیل ٹیکس معاف، کمرشل ٹیکس معاف، اور تمہارے پاس جتنا بلاک پیسہ نمبر 2 کا ہے بغیر کسی اس کے تمہیں نمبر 1 کر لے سکتے، کتنی خوشی ہویں گی معلوم، کتنی خوشی رہیں گی معلوم۔ اور آپ کو معلوم ہے بتایا، اگر فوری اپنا حساب بتا دو، کر دو، بولتے لائن نہ لگ کے رہتے، زکات دینے اتنی لائن نہیں رہتی کبھی بھی، پورا پیسہ لے آ کے بننے لائن رہتی، کیوں بولے تو ہمیں بڑھ کے صاحب بن جاتے، انہیں کتنا صاحب بناتے بھی چوری کر کو جاتا ہوں، اتنا یاد رکھو، کچھ تو بھی کم کر کو جائیں گا، انہیں پورا شریف بن کے جاتا نہیں وہاں۔ اب یہاں پہ ایک انسان کی طرف سے اعلان ہے کہ تمہارا سارا معاف ہو جائے گا، تو جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، تو اس سے بڑھ کے خوشی کتنی، کیا خوشی ہوگی، اندازہ لگاؤ۔ اللہ معاف کر دے وہ خود الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، اور کیونکہ اللہ کی مغفرت سب سے بڑی چیز، اور اللہ معاف بھی کر دے، پورے برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے اگر بدل دیا تو کتنی خوشی ہوتی۔ دیکھیے اب یہاں پہ اللہ کیا بتا دیا، صاف بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی ذرا برابر بھی، رتی برابر بھی اللہ کے ساتھ اگر وہ کسی کو شریک بنایا، اسی حالت میں مر گیا، اللہ نہ کرے اسی حالت میں اگر مر گیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا گیا تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہیں گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہی وقت میں معاف کر سکتا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے، اگر یہ کونٹ سوئی کی سوراخ کے اندر چلے جائے تو مشرک کو معاف کر دیں گے۔ یہ کونٹ سوئی کی سوراخ میں جا سکتا؟ پتہ نہیں، آرڈر دے کے کوئی بڑی سوئی بنائے تو کیا ہے گی، اب آرڈر دینا کون، بنانا کون، اور اس کا ٹیسٹ کون کرنا۔ عربی میں یہ مثال اس وقت کہی جاتی ہے جبکہ یہ کام نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا تو اس وقت بتایا جاتا، یہ سوئی کی سوراخ میں تم اونٹ کو داخل کر دو، اگر چلے گیا تو مشرک بھی جنت میں جائے گا۔ اونٹ سوئی کی سوراخ میں نہیں جا سکتا تو مطلب یہ معلوم ہوا کہ مشرک جنت میں نہیں جائے گا۔ اور شرک نجاست ہے، گندگی، اتنی بڑی گندگی کہ پورے عمل برباد، نبیوں کے عمل برباد ہو رہے ہیں تو ہمارا کیا بھی۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، اور یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول کا میلاد منانے والے، جشن منانے والے کیا کیا ہوتا، اور آج کیا ہو رہا ہے، پورے کام کرنے والے ولیاء ہیں، اللہ کا ڈپارٹمنٹ معلوم ہو رہا ہے ذرا بیکار ہو گیا، معلوم ہو رہا شاید اللہ تعالیٰ بہت دن سے کام کر کے نعوذ باللہ استغفر اللہ کام سب کو ڈیویٹ کر ڈالا سکتا ہے، نہیں ہو رہا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ پورے ولیاں، اور یہ ربیع الاول کے مہینے سے شروع ہوتے، واہ برسات کے کیڑے، اور پورے ولیاں ٹپلی گن رائے پیٹا میں آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ پورے مدراس کے ولیاں یہاں چھے، پورے ولیاں چھیں کہ وہ یلیاں ہیں کہ اللہ کو معلوم، ہمیں فیصلہ نہیں کرتے، ہمیں ایک ضرورت بھی نہیں ہے، اور سب ہو گیا، پورے کر دیتے، انج کر دیتے رہتے، اللہ بھیج ڈالا کرتے۔ نبی کو اللہ اجازت نہیں دیا، نبی کے گھر والوں کو اجازت اللہ نہیں دیا، نبی کو اللہ تعالیٰ اپنے مشرکین کی مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش کیا ہوتی تھی، چلو لوگ آ جائیں، سنبھل جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی انتقال کر گیا، مر گیا، تو اس کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، باپ جتنا بڑا دشمن تھا بیٹا اتنا بڑا مسلمان۔ اللہ کے نبی سے درخواست کیا کہ اللہ کے نبی معلوم ہے میرا باپ کون تھا، لیکن باپ تھا، باپ ہونے کے اعتبار سے میرا فرض ہے کہ میں اس کی بہرحال جو کر سکتا ہوں خدمت کروں۔ میری درخواست ہے، خواہش ہے، آپ اپنی خمیس
میرے باپ کے لیے دے دیں تو میں میرے باپ کا کفن و خمیز میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کبھی بھی کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ آپ کوئی بھی آ کے مانگتا بولے تو فوری آپ اس کی مدد کرتے، اس کو دے، خمیز اتار کر دے لے جا لے جا، اگر ضرورت ہے تیرے کو جا لے کے جا۔ اس کے بعد جنازہ لے کر آئے، مسجد میں جنازہ ہے، پھر بیٹا آ کے درخواست کر رہا ہے۔ کیا درخواست کر رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول اگر آپ میرے باپ کے جنازے کی نماز اگر آپ پڑھیں، اللہ اکبر، نبی اگر دعا کرے تو اس سے بڑھ کے ابھی کیا ہے بھائی؟ نبی اگر دعا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، نماز کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لی، بولا اللہ کے رسول یہ کون ہے معلوم؟ دشمن خدا، دشمن رسول، اسلام کا سب سے بڑا مخالف، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھ عمر، اگر اللہ کہتے وَلَئِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر 70 مرتبہ بھی یہ مشرکین کے لیے تم معافی کی دعا کرو اللہ قبول نہیں کریں گا۔ نبی کو بتایا گیا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں 70 سے زیادہ دعا کروں گا، 70 مرتبہ سے زیادہ دعا کروں گا، شاید اللہ ان کی مغفرت کرے۔ یہ بات چل رہی ہے، دونوں میں بات ہو رہی، ہاتھ پکڑ لے، بولے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ نبی کا جذبہ دیکھو، 70 مرتبہ بھی دعا کرو اللہ کرا قبول نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کرے میں 70 سے زیادہ دعا کروں گا تاکہ اللہ قبول کرے۔ یہ بات چل رہی ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو خبردار ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، ان کی خبر پہ کھڑے کر دعا نہیں کرنا، مغفرت کی درخواست نہیں کرنا۔ جب اللہ کی طرف سے اوپن طور سے بات آ گئی، اللہ کے رسول رک گئے، اللہ کے رسول رک گئے، بولا کہ نہیں پڑھنا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کوئی بھی اگر مر گیا تو خبردار نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ کتنی بڑی بات، ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، وہ صحیح طور سے شرک کے ساتھ، جیسے دودھ میں گندگی اگر ملائے، شربت میں اگر گندگی ملائیں تو پورا دودھ شربت خراب ہو جاتا، شرک اگر آ گیا پوری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ اللہ کے واسطے کسی کی خبر پہ جانا، اس کے حق میں دعا کرو، خبر والا کچھ بھی نہیں دیتا۔ کسی پیر صاحب کے پاس جانا، پیٹ میں منڈی ڈالنا، پاواں پڑنا، اماں بابا کے پاواں پڑنا، بیوی کو حکم دینا میرے خاندان والوں کے غلامی کرو۔ ارے بیوی تیری بن کے آئی ہونے، تیری خدمت کریں گی، بیوی کو پورے خاندان کو لے کو پھرنا، پیٹ پہ منڈی ڈالو، پاواں پڑھو، یہ کرو۔ اور یہ ولی صاحب کام کرتے، کون سے ولی بھی کام نہیں کرتے، سب سے بڑھ کر اللہ کا نبی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اور اللہ کے نبی کو وارننگ دی گئی کہ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرنا، مشرکوں کی معافی کی درخواست نہیں کرنا۔ اور بڑے بڑے نبی، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچائے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچائے، اپنے بیٹے کو نہیں بچائے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچائے، اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کو نہیں بچائے، اور اپنے چچا ابو لہب، قرآن میں جتنی صورتیں اتری ہیں اس میں سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب جو ہے، اتنی خطرناک صورت پورے قرآن میں نہیں ہے، کوئی بھی نام لے کر ڈکلیئر کیا گیا۔ اگر واقعی معنی میں کسی کا خاندان کام آتا، اللہ کے نبی سب سے بڑھ کر کام آتے، اللہ کے رسول، اللہ کے پاس اتنا مقام ان کا تھا، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ مگر اچھی طرح سے سن لو، یہ شرک کی جگہ شرک کے کام کرنا بھی غلط، یہ شرک کی جگہ جانا بھی غلط۔ لوگاں کیا کہتے ہیں، نہیں جا کو تماشا دیکھیں گے، جا کو تماشا، کام کرنے والے کو جو گناہ ہے تماشا دیکھنے والے کو بھی وہی گناہ ہے۔ اور اللہ کے واسطے اگر اس قسم کی کوئی چیز اگر ہے، معلوم نہیں، اللہ مدد کرے، غلطی سے کوئی جا رہا، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، ورنہ پورے عمل برباد ہو گئے، کون سے بھی کوئی بھی کام نہیں آتے۔ اور آج کی دنیا میں سگا بھائی سگے بھائی کو مدد نہیں کرتا، دوست دوست کی مدد نہیں کرتا۔ کون سے پیر جی کرتے؟
کون بزرگ کرتا؟ کوئی مدد کرنے والا ہے تو بتاؤ دیکھیں گے. کوئی پیر صاحب آئے تھے مدد کرے، پیر کے پاس گئے تو الٹا ہمیں ان کی مدد کرتے رہنا، ہمیں لے آ کے ان کو دیتے رہنا. وہ کیا کرتے؟ خبردار کسی کے بارے میں بھی یہ سمجھنا کہ وہ اللہ جیسے کام کرتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کے لیے جیسا ہم کرتے ہیں ان کے لیے کرنا، یہ شرک ہے. شرک اگر آ گیا پوری نیکیاں برباد. ایک چیز. دوسری چیز، جادو اور غیب کی باتیں بتانے والا، جادو کرنے والا اور غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس جانا. جادو بری چیز ہے اور جادو حق ہے. آج کل ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جادو کی حقیقت نہیں، وہ فلاں نہیں، یہ کہ نہیں، وہ دنیا میں سب بیکار چیزوں میں جاؤ نہ کو. جو چیز صاف ہے صاف ہے، اللہ بتایا، رسول بتائے، وہ چیزوں سے بڑھ کر ہماری عقل کو استعمال نہیں کرنا. دوسری چیز یہ کہ غیب، چھپی ہوئی چیز اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ جس کو جتنا بتانا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی اتنا ہی جانتا ہے. نبی کے پاس اللہ کی طرف سے میسیج آتا، وحی آتی، اور اتنی ہی بات معلوم ہوتی جتنا اللہ بتایا. اس سے بڑھ کر نبی بھی نہیں جانتے غیب. لوگ بولتے رہے اللہ کے رسول کو غیب معلوم تھا، فلاں تھا. اللہ کے رسول کو غیب اگر معلوم تھا تو آپ کی زندگی میں بہت سے نقصان ہوئے. جنگ کے موقع پر، جنگ احد میں 70 آدمی مارے گئے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، اور اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا گیا. کچھ لوگ آ کر اللہ کے رسول سے کہا ہم لوگ پکے مسلمان ہیں، ہماری تربیت کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجے. اللہ کے رسول چنندہ سلیکٹڈ اچھا پڑھنے والے قاریوں کو آپ نے بھیجا. 70 آدمیوں کو آپ ان کی تربیت کے لیے بھیجے، رستے میں لے آ کے دھوکہ دے کے مار دیے. اگر واقعی معنی میں اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تو کس کا گناہ کس پر؟ گویا نعوذ باللہ اللہ کے رسول جان کر بھی اپنے لوگوں کو مارے، جان کر بھی خطرہ. تو اب یہاں پہ غیب دیکھو میرے بھائی، اللہ چھپا ڈالا. کتنی مہربانی اللہ کی معلوم. اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا، مثال کے طور پہ میرے جیب میں کیا رکھا ہوا ہے، تو اسے چرانے کی ضرورت نہیں، پک پاکٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اسے اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. آسانی کے ساتھ آتا، گلہ پکڑ لیتا اور پکڑ کے پورا نکال لیتا. میرے بیگ کے اندر کیا رکھا ہوا ہے اگر معلوم ہو گیا تو کسی کا کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ زیادہ رہتا، ڈیبٹ کم رہتا، وہ الگ بات ہے. کسی کے جیب میں بھی نہیں رہتا، کسی کے جیب میں بھی نہیں رہتا. اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ہمارے گھر میں زیور کہاں ہے، پیسہ کہاں ہے، الماری میں کہاں ہے، اطمینان سے چور آتا اطمینان کے ساتھ لے کے جاتا. آپ کو معلوم ہے ریل میں آ کے بسکٹ کھلاتے، کولڈ ڈرنک پلاتے، کیا کیا کرتے، گھروں میں لا کے دیتے. لوگ بغیر محنت کے ہماری طرف سے دعوت ہے کھاؤ. اور اگر غیب معلوم ہوتا تو کوئی آدمی زندگی نہیں کر سکتا، دروازہ بند کر کے بھی نہیں رہ سکتے آپ اپنے گھر میں. کوئی آدمی پیشاب پیخانے کو گیا بھی تو دروازہ بھی بند کرا تو فائدہ نہیں، اس لیے کہ ساری چیزیں اوپن ہیں، ساری چیزیں نظر آ رہے تو پھر دروازہ بند کرنے کی ضرورت کیا ہو رہی. اللہ کی مہربانی ہے، اللہ چیزوں کو چھپا دیا اور اسی کی وجہ سے زندگی آرام سے گزر رہی ہے آج. اور غیب کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اور اس کی بہت بڑی بڑی تفصیل میں نے ابھی آپ کو اشارے کر کے میں بتایا. اچھا اب یہاں پہ دیکھو، کسی غیب بتانے والے کے پاس جانا، کسی جادوگر کے پاس جانا، فال کھلانا، قسمت آزمائی کرنا. اب آج آگے سے فال کھلاتے، کچھ بھی اگر ہوا تو پہلے کیا ہوتا بولے تو لوگوں پر، اللہ پر یقین نہیں رہتا، لوگوں پہ کون کی کر دیا معلوم ہوتا. آج لوگوں کو کیا ابھی کام آنے کر لے کو بیٹھے رہتے سب. شیطان بعد اچھا کرے بولے تو ہاں ایسا چھوتا. رائے پیٹا میں بہت بڑے پیر ہیں، ان کے پاس چلے گئے بول کے بولے تو پورا. اب جا کے بولتے اب بچے ارے محنت کر کے پڑھ رہے پاس ہوتا، محنت نہیں کر کے اوڑھ لے کو سوتا رہا، نہیں تو فون لے کو فون کر لے کو اگر پھرتا رہا سو تو کہاں سے پاس ہو رہا. نہیں پیر صاحب کرے جائیں گے، نہیں تو فکر کرنا کو فرسٹ کلاس میں پاس ہوتا. فرسٹ کلاس بولے تو کیسا بولے تو نیچے سے اوپر آتا. فرسٹ کلاس ہے. پیر صاحب بول ڈالے بہت اچھا، بہت ایزی آتا. پیر صاحب کچھ معلوم نہیں وہ پیپر کیا ہے اس کا، کہ ان کے اسکوراں ڈھیلے ہو گئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی. اب ایسے لوگوں کے پاس جا کے
کوئی غیب کی بات پوچھنا، فال نکالنا. بعض لوگ قرآن کھولنے کو بیٹھتے، قرآن فال کی کتاب ہو، پڑھ رہے بولتا پڑھتا نہیں، اور کہتے اٹھا کے قرآن کھول کے اٹھا کے دیکھا تو اچھے نام آ گیا تھا. اچھا وہاں فرعون کا کس کا بھی نام آیا تو بولتا نہیں، کیا بھی بولتا نہیں انہیں. اور وہاں پہ اچھا، اور دوسرا دریا کریں بیٹھتے دیکھو پورے فالاں کھولنے کو. پہلے ایک بھی نہیں رہتا تھا، اب تو لائن لگ گئی بے پر. اسے اپنی قسمت خود نہیں معلوم. تمہاری اور میری قسمت کیا جی بتاتا انہیں، اسے اپنی قسمت نہیں معلوم. آج میرا بے پر ہوتا کہ نہیں، بولتے رہتا، ہر ایک کو بولتا آؤ آؤ میں بولتا ہوں میں بولتا ہوں میں قسمت. ارے سب کی قسمت بولنے والا تو کئی کو پریشان ہے. اگر تیرے کو معلوم ہو گیا کہ آج رات میں 6 بجے سے 7 بجے تک بے پار ہوں گا بولے تو 5:50 پر 5 منٹ کو آنا، اپنی دکان کھول لے کے بیٹھ جانا. 7:05 کو دکان لپٹ لے کے آ جانا، اس کے بعد بے پار نہیں ہوتا. صبح سے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہو رہا؟ صبح سے جو آدمی غیب کے بارے میں کوئی آدمی نہیں بتا سکتا. یاد رکھ لو، اگر کوئی آدمی گیا کس کے پاس بھی جاؤ، تمہیں پیر صاحب کنے جاؤ، عامل صاحب کنے جاؤ، بہرحال غیب کی بات بتانے والے کے پاس اگر گئے، جا کے خالی اس سے پوچھے، ابھی مانے نہیں، خالی جا کو پوچھے. بچے کیا کرتے، جاتے رہے نہیں، بیٹھا رہے، چل رہے ذرا جا کے ذرا دیکھیں گے، چل رہے. اسے پریشان کرنے کے واسطے وہاں جاتے، وہاں پریشان کرنے کے واسطے وہاں پہ جاتے. اب وہاں جا کے خالی پوچھنے کی وجہ سے اللہ 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتا. 40 دن کی عبادت پہلے سے کو سے عبادت ہم ہے، اللہ رحم کرنا. 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہو رہی. اگر کوئی آدمی گیا، پوچھا اور اس کی بات کو مان لیا، تصدیق کر لیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا. اسلام سے نکل گیا، بس ختم ہو گیا. مان لیے کافر ہو گئے. مانے نہیں، خالی جا کے پوچھ لے. 40 دن کی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرتا. آج کل کیا ہو گیا میرے بھائی، یہ مسلمانوں میں اتنی بلا عام ہو گئی ہے، بات کرا تو کون کرا کی، کیا ہو رہا کی پوری نظریں لوگوں کی ادھر ادھر. دوسرا تعویذاں، گنڈے، نیمبواں. گھروں میں گئے تو ایک مسلمان کے گھر کو گئے تو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ بچانا، یہ مسلمان کا گھر کی ہے رام سامی چٹیار کا گھر کی سمجھ میں نہیں آتا. گھروں میں کیا کیا لگ کر رہتے، وہ ہلدیاں بھی، وہ پھٹکڑیاں بھی، وہ کیا بھی. اور دیکھو تو وہ گھر میں ایک طرف اجمیر والے بابا، ایک طرف مون روڈ کے بابا، دونوں کے بیچ میں کوئی تو بھی ایک زندہ بابا رہیں گا اور بیٹھے ہوئے رہیں گے. پورے باباؤں کا مرکز معلوم ہوتے رہتا. اور اس کے بعد کیا ہو رہا، تعویذاں. آج کل دنیا میں کوسا بیپار بھی اتنا اچھا بیپار نہیں ہے. کوسا کرے تو بھی نفع نقصان ہوتا. پیری مریدی کرو، گھر بیٹھے ملتے رہتا. اور دعا کرنا، تسبیح میں کیا پڑھنا، ادھر کا مال ادھر لا، ادھر کا مال ادھر لا، پڑھتے رہو، ملتے رہتا. کیسے پیروں کی زندگیاں رہتے دیکھو، اللہ اکبر، کمائی نہ دھمائی، کھا کھا کے کیسا رہتے. اگر یہاں پہ روڈ کے اوپر اتفاق سے کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا پیر صاحب کا، تو میں سمجھتا ہوں لاری نیچے گریں گی مگر انہیں نہیں مریں گا. کیوں بولے تو اتنا کھا کے رہتا ویسا. اب اس کے بعد تعویذ، تعویذ 50 پر 1 روپیہ کا تھے، 101. اور فاتحہ بھی ڈبل ہوتی، ہمارے کو معلوم نہیں. آج تک اتنی عمر گزر گئی الحمدللہ، سورہ فاتحہ ایک ہی قرآن میں ہمارے کو معلوم ہے. وہ کہتے فاتحہ بولتے 50 پر 1 روپے کی فاتحہ کہتے، 101 روپے کی کہتے، 1001 روپے کی کہتے. اماں جیسی کوئی تو بھی آ گئی تو لاکھوں روپے کی فاتحہ، لاکھوں روپے کی فاتحہ. وہ کیا ہے کہ فاتحہ سمجھ میں نہیں آیا. اور وہ تعویذاں کہتے. اب الیکشن کے زمانے میں تعویذوں کا سیل بھی ہوتا ہر آدمی کا. اب دیکھو تعویذاں لگا لے گو، گھر میں بیٹھ جاؤ، اوڑھ لے گو، جیتتے پہلے نمبر پر آتے. اور یہ تعویذاں کبھی بھی یاد رکھو، تعویذ لگانا، تعویذ گلے میں ڈالنا، یہ تمام چیزیں شرک ہیں، شرک ہیں. اور ہاتھ میں آج کل ہمارے نوجوانوں کو دیکھے تو تعجب معلوم ہوتا. نوجوان کیسے رہنا، بچے نوجوان ایک ہاتھ میں کالی ڈوری اور ادھر دیکھے تو پیلی ڈوری اور گلے میں ہری ڈوری، بالاں دیکھے تو سائبیریا کا جنگل اور منہ میں دیکھے تو چنگم. معلوم ہوتا ہے کہ سائبیریا سے ان کو پکڑ کے لائے ہیں، معلوم ہو رہا. اور ڈوریاں
کیا بولے تو نہیں کئی کی بات ہے، نہیں کیا نہیں بول بات، تو کہیں لگا لیا میرے کو بھی بول، نہیں یہ لگائے تو نظر نہ لگتی ہو، ماشاءاللہ انہو ہیرو، معلوم ہو رہا ہے کہ پورے انڈیا کے ماشاءاللہ بلکہ پورے ورلڈ کے انہوں مانے ہوئے آدمی، اور یہ گلے میں کئی کرے سنکل لگائے بولے تو نہیں یہ لو کی سنکل، انہیں ایک چیز ڈالنے کو بیٹھی تو اچھا کیا میں بھی ڈال لیا ہوں، اور منہ میں دیکھے تو اللہ بچانا، آج صحت کو کیسا برباد کرتے لوگ ذرا دیکھو، اور ہر جگہ دیکھو تو تعویذاں گنڈے، خبردار، قرآن پڑھو جی اللہ شفا دیتا، کتنا آتا اتنا پڑھو، نہیں آتا کیا خالی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو، بس اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھو، اللہ کا کلام بول کے پڑھو اللہ دیتا۔ یہ اگر یاد رکھو تعویذ والوں کے پاس جانا، گنڈے والوں کے نے جانا، یا غیب کی باتیں بتانے والوں کے پاس جانا، تمہیں مانو نکو مانو یہ بات کی بات، مان لیے تو چلے گیا، آپ کے عمل اللہ برباد کر دے گا، نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اللہ بچائے۔ کتنے لوگ ہیں تو وہ خیال نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں آج خیال نہیں کرتے، اور کیسے کیسے وہ تعویذاں، دیکھیں تعویذاں اگر میں بولنا شروع کرا تو فجر کی اذان تک چلیں گا۔ تعویذاں میں کیا رہتا؟ ورلڈ کپ میں کون مارے کتنے رنا اتج رہیں گا، یعنی تو پیر صاحب اگر پان پراگ کھا رہے تو وہ کھا کو تھوکے سو رہیں گا، انہوں تو لکھنا آتا نہیں ان کو، اور کیا ہو رہا، نہیں تو بیڑی سگریٹ مگر ماننے والے ہیں تو اس کا دھواں لکھ کو رہیں گا، اس میں ڈال کو رکھے رہیں گے، وہ لاکھوں ہمیں گلے میں ڈال لیتے، اللہ رحم کرے، کہاں کے لوگ ہیں بے، اللہ ہدایت دے۔ تو دوسری بات میں بتا رہا ہوں، یہ غیب کی باتیں بتانے والوں کے پاس جانے سے ہمارے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں، اللہ ہمارے کو بچائے۔ نمبر 3، دین میں نیا کام کرنا، بدعت، دین میں نیا کام کرنا، اس کے بارے میں بھی دیکھیے، کلو بدعت ضلالہ، ہر جمعہ کے خطبے میں امام صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر جو عربی میں پڑھتے، اس میں کیا ہے؟ کلو بدعت ضلالہ، دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے، وہ کل ضلالت فی النار، جو بھی نیا کام ہوگا دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ دین میں نیا کام، اب لوگ کیا بولتے؟ بدعت بولے تو وہاں مرکز العلوم میں اے روم میں بیٹھ کو تقریریں سننا جائز کی، مرکز العلوم کے نئے نئے کرسیوں پہ ٹیکے لگا لے کو بیٹھنا سننا جائز کی، یہ بھی بدعت اشنا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ایسی حالات تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے آرام کے کرسیوں پہ بیٹھے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے پیٹا ہسپتال بازوچ ہے، ایسے لوگوں کو پہلے وہاں لے کے جانا، ذرا اسکرو ڈھیلے ہیں تو ٹائٹ کرا ڈالنا، اس کے بعد ان کو بتانا۔ اب لوگ دین نیا کام بولے تو کیا نئی کار میں جا سکتے کی، اچھے کپڑے پہن سکتے کی، نہیں سڑالے کو رہنا، بات سمجھ میں آ رہی؟ دین میں نیا کام، یہ سب چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی دین میں ثواب کے نیت سے کوئی نیا کام کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، وہ بدعت ہے۔ اب دین کے اندر نئی نئی چیزیں کے بارے میں جو بھی نئے کام آ رہے ہیں، یہ کیا بدعت کے اندر آ رہا، اللہ کے رسول کام کر کے بتا دیے، دین ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، بتا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ اتار دیا، دین کو مکمل کر دیا، اس میں کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں ہو سکتا، ایک شوشہ بھی اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ اب دین میں آ رہا میلاد النبی، کتنے لوگ میلاد النبی کے جلسہ میں گئے رہیں گے بھائی، اللہ بچانا۔ کتنے لوگ دعوتاں کھائے، اب بھی دعوتاں چل رہے ہوں گے، کتنے لوگ کھائے ہوں گے حرام کے لقمے، حرام کی چیزیں، اللہ کے رسول کرے، صحابہ کے بعد کوئی کرے، اور اللہ کے نبی کا جو میلاد منایا، برتھ ڈے منایا گیا، آپ کے انتقال کے 600 سال کے بعد 630 میں ابو سعید ایک بادشاہ تھا، اس نے کیا، اس وقت کوئی ایک آدمی تھا، نیک آدمی، اس کا نام تھا محمد بن عمر، اس نے یہ کام شروع کیا، اور 600 سال تک کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی، اللہ کے رسول سے عقیدت نہیں تھی۔ اب اس کے بعد آئے ایسے کئی چیزیں شیطان دین کے اندر لا لیا، ثواب کے کام سے نام ثواب کا لے کر کیا ہو رہا، یہاں پہ شروع کیا گیا۔ بدعت کی برائی ایسی ہے،
اگر کوئی آدمی دین میں نیا کام کر رہا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کی تلاوت، اس کا کوئی کام اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ دین سے کیسے نکلے گا؟ جیسے آٹے میں اگر بال آ گیا تو کیسا آسانی سے نکال کے پھینکتے، دین سے ویسے نکل جائے گا۔ جب تک آدمی بدعت نہیں چھوڑے گا اللہ کوئی نیکی کے کام قبول نہیں کرے گا۔ بدعت کی اب تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مثال میں دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ وہ پانی کیسا ہوگا؟ دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ ایک مرتبہ اگر کوئی پی لیا تو لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں جانے تک اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کون پلائیں گے؟ اللہ کے رسول پلائیں گے۔ لوگ قیامت میں آ رہے ہیں، جماعت آ رہے ہیں، اللہ کے رسول دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں دیکھو جی میری امت کے لوگ، کتنے لوگ آ رہے ہیں دیکھو، اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ وہ لوگ جیسے ہی قریب آئیں گے فرشتے کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول اور ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی، کوئی رکاوٹ بیچ میں دیوار یا کوئی چیز، اور ان کو دھکے مار کے ہٹاتے رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارے بھائی یہ تو میرے لوگ ہیں نا، میری امت کے لوگ ہیں، کہیں کو تم ان کو بھگا رہے ہیں، کہیں کو ان کو بھگا رہے ہیں، آنے دو آنے دو آنے دو۔ اس وقت کہا جائے گا اللہ کے رسول آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئے نئے کام شروع کر لیا، دین میں نئی نئی چیزیں لا لیے۔ تو اللہ کے رسول جیسے ہمدرد آدمی، دشمنوں کو بھی دل سے لگانے والا، اللہ کے نبی کہیں گے سخن ہٹاؤ، دور کرو، ان کو دور کرو۔ کیا حالت رہیں گی؟ وہ نزدیک جا کے کامیابی سے پہلے وہاں سے اگر نکال دیا گیا کیا کیفیت رہیں گی، کیا حالت رہیں گی؟ کوسی بھی دعوت میں ہم لوگ گئے، پورے کرسیاں بھر گئے، آخر حال میں سے اگر ہمیں باہر کر دیے یا باہر حال میں ٹھہرنا پڑا، کتنی بے قراری رہتی لوگوں کو معلوم۔ 5 منٹ کے بعد کرسی خالی ہوتی ہوا، مگر انسان کی فطرت رہتی، کیا کرتے رہتا ہے انسان معلوم؟ کیا کرتے رہتا معلوم؟ پیچھے سے کرسیاں پکڑ کو ڈھکلتا، اٹھ با، کب تک بیٹھتا تو، کب تک بیٹھتا؟ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ تھوڑی دیر ٹھہرو بھائی، ملتا، کہیں جانا ہے، بس چھوٹ گئی، کتنا افسوس ہوتا آدمی کو۔ وہاں پہ اللہ کے پاس سے اگر ایسے لوگوں کو دھکے مار کے اگر نکالا گیا تو کیا حالت رہیں گی؟ کون سی چیز کامیاب کریں گی؟ پورے نیکیاں ہمارے کیا ہو گئے؟ اللہ برباد کر دیا۔ تو دین میں نیا کام اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نیکیوں کو برباد کر دیتا۔ 3 باتیں ہوئی۔ چوتھی بات، دین کو چھوڑ کر دوسری باتوں کو پسند کرنا، دین کی باتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی باتوں کو پسند کرنا۔ مثلا بعض لوگوں کی عادت تھی، بعض لوگوں کی طبیعت کیا رہتی، کون سی چیز بھی ان کو دوسروں میں اچھی دکھتی، کبھی دیکھو تو امریکہ کی تعریف کریں گے، لندن کی تعریف کریں گے، جرمن کی تعریف کریں گے، وہ انگریز کی تعریف کریں گے، کچھ بھی کریں گے، اور کوئی بھی بات رہی تو اسلام، یہ سب اولڈ چیزاں، سبھی پرانے چیزاں ہیں۔ کوئی بھی آپ کا کوئی بھی بات اگر بولے، دیکھو بھئی انہیں فلاں بولتا، کتنی اچھی بات بولتا، انہیں دیکھو بھئی کتنی اچھی بات بولتا۔ یہاں پہ اسلام کو لوگ کیا کریں گے؟ ریگریٹ کریں گے، اسلام کے درجے کو کم کریں گے، اور بتائیں گے نہیں یہ اس سے بھی مجھے وہ باتیں اچھی معلوم ہو رہی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر آ رہے تھے، راستے میں تورات حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتری اس کے کچھ کاغذ ملے، وہ لے کر آئے، پڑھے، دیکھا کچھ ذرا باتیں اچھی لگ رہی ہیں، تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کرنے لگے اللہ کے رسول کتنے اچھے باتیں ہیں دیکھو اس کے اندر، پڑھ کر سنانے لگے۔ اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور انہوں پڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا ارے عمر، اللہ کے رسول غصے میں ہیں، دیکھا تو کیا ہے، اللہ کے رسول کا رنگ بدل گیا۔ بولے کہ اللہ کے رسول رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہ کو میں اللہ مان لیا، رسول کو میں رسول مان لیا، اسلام کو میں پسند کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر تو میرے سامنے موسیٰ کی کتابیں لا کر، تورات کی کتابیں لا کے تو اس کی تعریف کر رہا، لو کان موسیٰ حیا ما وصیہ الا اتباعی، آج موسیٰ فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو، کسی کو بھی اگر آدمی پسند کر رہا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول پر جو باتیں اتاری گئیں اس کو یہ لوگوں نے ناپسند کیا، اللہ ان کے پوری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو غارت کر دیا۔ تو مطلب یہ ہو رہا لوگ کیا کرتے؟ امریکہ کی تعریف، فلاں کی تعریف، اس کی تعریف، اس کی تعریف یہاں پہ ہو رہا، مگر اسلام کے بارے میں لوگ یہ سب پرانے باتیں سوچے تھے سمجھ، انہیں بولتا دیکھو جی بہت اچھا بولتا، دیکھو وہ فلاں بولتا دیکھو جی بہت اچھا۔ تو اسلام کو چھوڑ کر کسی مذہب کو، کسی مذہب کی باتوں کو یا کسی طریقے کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں اللہ آپ کے اعمال برباد کر دے گا۔ چلیے پانچویں بات، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، ریاکاری۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا کیا؟ لوگاں مجھے بہت مالدار بولنا، لوگاں میرے کو سخی بولنا، لوگاں میری تعریف کرنا، لوگاں میری بڑائی بیان کرنا۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کریں۔ دیکھو کوئی بھی کام اگر آپ کریں اللہ کے لیے، اگر آپ اخلاص سے خالص نیتی سے کریں گے تو اللہ قبول کرتا۔ نہیں اللہ کا بھی ہے اس کا بھی ہے، اللہ کا 50، ہمارے ولی صاحب کا 50، اللہ کا تھوڑا، کس کا کی پرسنٹیج اگر لگا دیں گے بولے تو اللہ بولے ترکتہ وشرکہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کام انہیں میرے واسطے کرا اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، جو کام انہیں شرک کے ساتھ کیا اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم کیا کرتے؟ ہم کوئی پارٹنر بن کے کوئی کام کر رہے ہیں، 100 روپے لگا کر ہم کوئی بیپار شروع کرے، اب وہ بعد میں اگر ہمارے اندر کوئی اختلاف آ گیا تو کیا کرتے؟ نہیں بھائی تمہاری طبیعت میری طبیعت نہیں بنتی، بہتر ہے بھائی ہمیں کیا لگائے، وہ پیسے تمہیں لے لو تقسیم کر کے لے لیتے۔ مگر اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا، اللہ بول رہا جو کام تو میرے واسطے کرا وہ بھی رکھ لے، جو کام تو دوسروں کے لیے کیا اس کو بھی رکھ لے۔ اور آپ کو معلوم ہے قیامت میں سب سے پہلے اللہ 3 آدمیوں کو لے کر آئیں گے، ایک مالدار، ایک عالم اور ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے راستے میں دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ یہ ایک آدمی ہے اللہ علم دیا، علم کے ذریعے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک آدمی اپنی جان کو اللہ کے واسطے لگا دیا تو یہ بھی بہت بڑی برکت ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ جب یہ لوگوں کو لایا جائے گا بولیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی میں تمہارے کو مال دیا تھا تم کیا کرے؟ بولیں گے اللہ یہ مال کو میں اسی جگہ دیا، میں مرکز کو دیا، مسجد کو دیا، مدرسے کو دیا، فلاں کو دیا۔ اللہ کہیں گے ہاں تو کرا، بہت اچھے کام کرا، مگر تیرا ارادہ کیا تھا؟ تیری نیت کیا تھی؟ لوگ میری تعریف کرنا، لوگ مجھے پیسے والا بولنا، سقی بولنا، وقد خیلا، جو تو چاہتا تھا لوگ تیری تعریف کر دیے، لوگ تیری تعریف کر دیے، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو گئی بات۔ دوسرا اللہ تعالیٰ ایک عالم کو لے کر آئیں گے، بھائی تیرے کو میں علم دیا تھا، تیرے کو اچھی آواز دیا تھا، تو کیا کیا؟ بولا میں اللہ تیرے کلام کو میں پڑھتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا، لوگوں میں سناتا تھا۔ بولے ہاں صحیح بات، بہت اچھے کام تو کرا، مگر تیرا ارادہ کیا تھا؟ کئی کو کرا؟ لوگ میرے کو عالم بولنا، لوگ میری تعریف کرنا، جو بولنا تھا بول دیے تیرے کو، میرے پاس کیا بھی نہیں ہے۔ ہو گیا۔ تیسرے آدمی کو لائیں گے، اللہ بولیں گے تیرے کو میں طاقت دیا تھا، قوت دیا تھا، پہلوان تھا، تو بہادر تھا، کیا کرا؟ بولا اللہ تیرے دین کے واسطے میں لڑا، دشمنوں کو مارا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہیں گے صحیح بات، بہت صحیح بول رہا تو کرا، لیکن تیرا ارادہ کیا تھا؟ لوگ تجھے بہادر بولے، پہلوان بولے، لوگ تیری تعریف کریں، جو بولنا تھا تیرے کو مل گیا، میرے پاس کیا بھی نہیں ہے۔ یہ 3 آدمی مالدار، عالم اور شہید، تینوں آدمیوں کو لے کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوزخ کا افتتاح یہ 3 آدمیوں سے ہوگا، 3 آدمیوں سے دوزخ گویا شروع کی جائے گی۔ کوئی بھی کام ہے اللہ تعالیٰ خالص چیز کو پسند کرتا۔ دیکھو آپ بازار میں جا کر دودھ اگر لیں گے تو دیکھتے کہ خالص ہونا، کوئی چیز اگر لے رہے تو دیکھ کر لیتے پیور ہونا، اچھی ہونا، ملاوٹ کو آدمی کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو چیز ملاونی ہے آدمی پسند نہیں کرتا تو اللہ کے لیے کیسے ہو سکتا؟
اللہ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ بتایا گیا کوئی بھی کام کرو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے، دیکھو آدمی نہیں چاہا تو بھی دل میں شیطان ڈالتا۔ کوئی آدمی دیکھ رہا نمازہ پڑھ رہے، اتنی بڑی عبادت ہو رہی، من صلی یرائی فقد اشرکا، جو آدمی لوگوں کو بتانے نماز پڑھ رہا تو بولے شرک کر رہا، چلے گی نماز۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، لوگ دیکھ کر بولنا کتنا روزے والے ہیں، دیکھو چلے گیا تمہارا روزہ چلے گا۔ کوئی آدمی صدقہ و خیرات لوگوں کو بتانے کر رہا ہے، نیکی برباد ہو گئی۔ لوگوں کو بتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو نیکیاں برباد ہو جاتی۔ چلیے چھٹی بات، کوئی نیکی کر کے نیکی بتانا، جتلانا۔ مثلا کوئی بھوکا ہے، کھلائے بعد میں بتانا، پیاسا ہے پلائے بعد میں اس کو بتانا۔ اب شیطان کیا ہوتا ہے دیکھو میرے بھائی، شاط لگا ہوا ہے، اور یہی بہت خطرناک چیز ہے، سب سے بڑی آج جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ مثال طور پہ ایک بھوکے کو کھلا دیا، ایک پیاسے کو ایک گلاس پانی پلا دیے، ضرورت تھی پوری کر دیے۔ اتفاق سے وہ آدمی ہمارے خلاف اگر کوئی کام کرا، ہمارے خلاف اگر کوئی بات آ گئی تو کیا بولتے، کیا رہے ایک زمانہ تھا ترستا تھا رے میں تیری مدد کرا، تو بھوکا تھا رے میں تیرے کو کھلایا، تو پیاسا تھا رے میں تیرے کو پانی دیا، ارے تو پڑھنے کے زمانے میں محتاج تھا رے، تیرے اسکول کی فیس میں بنا رے، تیرا کام میں ہی کرا۔ اور کوئی غریب خاندان میں کوئی بھی رہا تو کیا جی تمہارے خان میں ایسا تھا، میں مدد کرا، میں دیا، میں کرا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ کوئی ایک آدمی آ رہا ہے تو دیو، نہیں ہے تو بولے معاف کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے۔ وہ بات اچھی ہے کہ تم دیو اور بول کر بتاؤ، دیو اور اسے تکلیف دو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے لوگوں، اپنے اعمال کو لوگوں کو بتا کر تم برباد مت کر لو، نیکیوں کو ضائع مت کر لو۔ کبھی بھی یاد رکھو، اردو میں ایک مثال آپ نے سنا ہوگا، نیکی کر اور دریا میں ڈال، بس ختم ہو گیا۔ نیکی کر دیا ختم، بھول گئے، پھر دوبارہ اس زبان پر بھی نہیں آنا پڑا، دوبارہ چھیڑنا بھی نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی وقت بھی اگر ہماری زبان پر وہ نیکی کر کے، ہم نے نیکی کو کر کے بتلایا، پورے اعمال ہمارے غارت ہو گئے۔ چلیے ساتویں بات، تنہائی میں موقع دیکھ کر برائی کرنا۔ تنہائی میں اکیلے آپ بیٹھے ہوئے، پبلک میں لوگوں میں بہت نیک آدمی، بڑے اچھے آدمی، سب ٹھیک ہے، موقع دیکھ کر تنہائی میں آدمی برائی کر رہا، کوئی بھی نہیں دکھ رہا، شراب پی رہا بیٹھ کے، جی جوا کھیل رہا، اور کیا ہے آج کل ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، فون ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ اب کیا ہے، کوئی بھی نہیں بیٹھے، الگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی، انٹرنیٹ ہے، کیا کر رہے ہیں، ہر چیز کا اچھا بھی استعمال ہے، غلط بھی ہے۔ انٹرنیٹ میں کیا کر رہے ہیں آپ جانتے ہو اسے، وہاں پہ ہو رہا، اور کیا ہو رہا ہے، دوسرے اکیلے بیٹھے، کوئی تو بھی آئے تو جلدی فوری بند کر ڈال کو پروگرام، آخرات ماشاءاللہ معلوم ہو رہا ہے کہ بہت بڑے قرآن سننے والے ہیں، گانے سن لے کے بیٹھے ہیں۔ اب کیا ہوتا، اکثر نوجوانوں کانوں میں لگا لیتے، کتے کے دو کانوں کے ایسا لٹکا لیتے وہاں۔ اب سننے والے وقت کیا نیک آدمی، دیکھو بھئی ایک سیکنڈ بھی بیکار نہیں کرتا بھی انہیں، کیا پورے سفر میں دیکھا بھئی 4 گھنٹے گیا بھئی انہیں، مدراس سے آمبور وانمبڑی تک گیا بھئی، کیا سن لے گا، سب کو تعجب معلوم ہوتا، دیکھو تو کیا قرآن سنا، نہیں وہ پورے گانے آ گئے، ان کے اماں بابا کو بھی یاد نہیں رہیں گے وہ گانے، اور بچے ویسے سن رہے، ماں باپ کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں، اور وہاں پہ پورا وقت ہو رہا۔ اب کب تو بھی آگے کوئی مولوی صاحب آگے تو کیا کرتے، فوری بٹن دباتے، چوخیرات وہ آواز آ رہی، بولنا واقعی کتنا نیک آدمی ہے، دیکھو جی 4 گھنٹے سے قرآن سن رہا۔ اور آج کل آ گئے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹیپ ریکارڈ انٹرنیٹ کا کیا بھی نہیں، خالی چھوٹے پن لے کے چلے گا تو ہو گیا، گھنٹوں کے پروگرام وہاں پہ آ رہے ہیں۔ آدمی موقع دیکھ کر کیا ہو رہا، تنہائی میں ایک بات یاد رکھو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی ہے اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے،
مگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی پکڑ، اللہ کا غضب، اللہ کی سزا، اس کے ذہن میں نقش آ گیا، آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے، کل اللہ کے پاس میں جواب دینا، کیا جواب دینا، اللہ پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اگر یہ تصور اس کے ذہن کے اندر آ گیا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو اللہ ایسے آدمی کو عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ اور آدمی اگر تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، غلط کام کر رہا ہے، برائی ہو رہا ہے، یہ تو دیکھنا میں اکیلا ضرور ہوں لیکن اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ نوٹ کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے لگے ہوئے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ باتیں ہماری نوٹ کی جا رہی ہیں، لکھا وہاں پہ جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی کبھی بھی یاد رکھیے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرو جی، اللہ کا ذکر کرو، اس سے کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ تنہائی میں بیٹھ کر غلط کاموں میں، ناجائز کاموں کے اندر لگے رہنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی، نیکیاں چلے جاتی۔ چلیے اس کے بعد آگے بڑھیے، آٹھویں بات، لوگوں کا حق ادا نہیں کرنا، لوگوں کے حق میں حق تلفی کرنا۔ مثلا کسی کا بندوں کا حق دینا ہے، لوگوں کا حق دینا ہے، حق تلفی کرنا، لوگوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں آپ۔ آج کل کیا ہوتا، عام طور سے کیا ہوتا، اچھے لوگ، دیندار جن کو سمجھا جاتا، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ حقداروں کا حق ماننا، بھائیوں کا حق مار دیے، بہنوں کا حق مار دیے، اور بیواؤں کا حق ماننا، یتیموں کا حق مار دینا، لوگوں کے حق چھین لینا۔ ایک بات یاد رکھو میرے بھائی، حق دو قسم کا ہے، ایک اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اچھے کام کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق اگر ادا کرنے میں کمی ہو گئی، اللہ کا حق ادا کرنے میں اگر کمی ہو گئی تو اللہ کی مرضی، چاہا تو اللہ معاف کرے گا، چاہے تو اللہ سزا دے گا، یہ اللہ کی مرضی۔ مگر دوسرا حق جو ہے انسانوں کا حق ہے، مطلب کیا، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے۔ جس کو جو حق دینا ہے وہ دینا، ان کا جو دینا ہے دینا۔ آپ کے پاس مال ہے، سب کا مال دبا ڈالے، سب کا حق دبا ڈالے تو کیا ہوگا، جب تک جس کے ساتھ تکلیف ہوئی ہے وہ جب تک ہمیں معاف نہیں کریں گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ بولیں گا میرا کیا بھی نہیں با، ان سے جا کے ان سے معافی چاہ لے۔ قیامت میں ایک آدمی آئے گا، بہت سی نیکیاں کر کے آئے گا، دفتر بھر کے لائے گا۔ تو اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، ایک آدمی آ کر کہے گا اللہ یہ آدمی میرے کو پاس قرض لیا دیا نہیں، یہ آ کر بولے گا مجھے مارا، وہ آ کر بولے گا میرے اوپر ظلم کرا، یہ آ کر بولے گا، ایک آدمی ایک شکایت وہاں پہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے وہاں؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے برائیوں کو لے کر اس کو دیں گے، اس کی نیکیاں ہے آدمی کی، وہ نیکیوں کو کیا کریں گے، ان کے حوالے کریں گے۔ ایسے ہر آدمی آیا بولا انہیں جو ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، پوروں کا حق اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ آخر میں کیا ہوگا، اس آدمی کے بعد پوری نیکیاں برباد، پوری نیکیاں ختم، سارے لوگوں کے گناہ اس کے اوپر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی آدمی مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا مفلس بولے تو کیا؟ لوگوں نے کہا کنگال کو بولتے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے بولتے، بولے نہیں، ایک آدمی بہت نیکیاں کر کے آیا ہوگا، دنیا میں لوگوں کو ستایا، تکلیف دیا، مارا پیٹا، حق نہیں دیا، اللہ کیا کریں گے، یہ لوگوں کے برائیاں اس کو دے دیں گے اور ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ لے کر ان لوگوں کے حوالے کریں گے۔ آخر میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، ساری برائیوں کی وجہ سے آدمی کو اللہ دوزخ میں داخل کر دے گی، پوری نیکیاں برباد ہو گئی، ساری چیزیں چلے گئیں۔ تب یہاں پہ دیکھیے جو بات میں نے اب آپ کے سامنے بتایا، 8 باتوں کا میں نے ذکر کیا۔ پہلی بات شرک کی وجہ سے پوری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ دوسری بات غیب کی باتیں بتانے والے، جادو وغیرہ کرنے، غیب کی باتیں بتانے والوں کے پاس جانے سے چاہے تم مانو یا نہ مانو نیکیاں برباد ہوتی۔ تیسری بات جو میں نے